گھرانہ آپس میں یونٹی کے بغیر، آپس میں اتحاد اور اتفاق کے بغیر ایک گھرانہ بھی ترقی نہیں کر سکتی ہے۔ چاہے کہ کوئی قوم ترقی کرے، چاہے کہ کوئی ملک ترقی کرے، چاہے کہ کوئی شہر ترقی کرے، چاہے کہ کوئی علاقہ ترقی کرے، یونٹی کے بغیر، اتحاد اور اتفاق کے بغیر، آپس کے میل جول کے بغیر ایک گھرانہ بھی ترقی نہیں کر سکتا۔ اگر باپ بیٹوں کے درمیان اتفاق نہ ہو، بھائیوں کے درمیان اگر اتفاق نہ ہو، بھائی چارہ نہ ہو، پیار و محبت نہ ہو، مشورہ کا مزاج نہ ہو، کبھی بھی وہ گھرانہ آگے بڑھ نہیں سکتا ہے، ترقی نہیں کر سکتا ہے۔ ایک گھرانے کی بات کر رہا ہوں۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہمارے پاس علم نہیں ہے، قرآن کا وہ بہترین فارمولا جس پر آج غیر عمل کر رہی ہے، دیگر قوم عمل کر رہی ہے، یہود عمل کر رہی ہے، جو اسلام کے کٹر دشمن ہیں، عیسائی عمل کر رہی ہے، لیکن خود مسلمان کو قرآن کے اس بہترین فارمولا کا پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ ہماری ترقی، ہماری کامیابی اور کامرانی کے لیے قرآن نے ہمیں کیا ضابطہ بتایا ہے، قرآن نے ہمیں کیا فارمولا دیا ہے، آج 100% مسلمان اس سے بے خبر ہے، غافل ہے۔ آج میرے بھائیوں، نوجوانوں، تم قرآن کا یہ فارمولا، قرآن کا یہ پیغام آج اس مجلس سے سن کر جاؤ، یہ پیغام لے جاؤ اور اس پیغام پر، اس فارمولا پر آج سے تم عمل کرنے کی کوشش کرو۔ انشاءاللہ آپ کی زندگی میں آج سے ہی ترقی اور کامیابی کی راہ کھل جائے گی۔ قرآن کہتا ہے، لوگوں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو تم لوگ مضبوطی سے تھام لو، پکڑ لو۔ اللہ کی رسی کا کیا معنی ہے؟ اللہ کی رسی کا مطلب قرآن مقدس ہے، قرآن کے اصول ہیں، قرآن کے ضابطے ہیں۔ تم قرآن کے ضابطے کو، قرآن کے اصول کو مضبوطی سے تھام لو، سب مل کر اکٹھے مسلمانوں، تمہاری کامیابی اور کامرانی کا واحد راستہ وہ قرآن کریم ہے۔ قرآن کریم کو پکڑو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے، قرآن کو چھوڑو گے تو تم ذلیل و خوار ہو جاؤ۔ قرآن اس لیے اللہ کہتا ہے کہ تم قرآن، اللہ کی رسی
मजबूती से पकड़ लो। आगे जो दूसरा फार्मूला अल्लाह ताला ने हमें बताया है वो ये है वला तफर्रकू। जो उसूल कुरान के अंदर है, जो बातें कुरान के अंदर है, वो अल्लाह की बातें हैं, लिहाजा उन बातों में इख्तिलाफ करने की कोई जगह नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है। तुम्हारी राय होती, तुम्हारा बनाया हुआ उसूल होता, दस्तूर होता, तुम्हारी बात होती, तो उसमें इख्तिलाफ की जगह बाकी रहती और इख्तिलाफ करने की गुंजाइश रहती। लेकिन ये अल्लाह का कलाम है, इसमें कोई इख्तिलाफ की गुंजाइश नहीं है। वला तफर्रकू, तुम आपस में मत बटो, आपस में फिरका बंदी मत करो, आपस में इख्तिलाफ मत करो, आपस में तुम टुकड़े टुकड़े मत हो जाओ। वला तफर्रकू। आज हमारा गैर ये नारा लगाता है, बटोगे तो कटोगे। दोस्तों, नौजवानों, ये कुरान का नारा है। मुसलमानों, तुम मत बटो, बटोगे तो तुम कटोगे, तुम मारे जाओगे, दुश्मन तुम्हारे ऊपर हमलावर होंगे, तुम कमजोर पड़ जाओगे, तुम्हारा शिराजा बिखर जाएगा, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तुम्हारा जोर खत्म हो जाएगा। कोई दूसरी आवाज नहीं है जिस आवाज पर उम्मत को जोड़ा जा सकता है। एक ही कुरान की आवाज है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू। यही आवाज है, इसी आवाज पर उम्मत को जोड़ा जा सकता है, कोई दूसरी आवाज नहीं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है, मुसलमानों अलैकुम बिल जमा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन इज्तिमाइयत की तालीम है, इत्तिफाक की तालीम है, यूनिटी की तालीम है। आप जोड़ने के लिए आए थे, आप तोड़ने के लिए नहीं आए। ऐ उम्मत के कायदीन, ऐ उम्मत के रहनुमा, ऐ उम्मत के लीडरों, तुम उम्मत को जोड़ना सीखो, तोड़ना नहीं। इस आयत के पेश नजर अकाबिरीन उलमा ये कहते हैं, मुफस्सिरीन किराम ये कहते हैं कि उम्मत के दरमियान इत्तिफाक पैदा करना, प्यार और मोहब्बत पैदा करना, उम्मत के दरमियान भाईचारा पैदा करना, उम्मत के दरमियान यूनिटी पैदा करना, इज्तिमाइयत पैदा करना, ये उम्मत पर वाजिब है। और इंतशार पैदा करना, तोड़ पैदा करना, तनाव पैदा करना, फिरका बंदी पैदा करना, ये हराम है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अलैकुम बिल जमा,
لوگوں تمہارے اوپر جماعت بندی، تمہارے اوپر اجتماعیت کو فرض کیا گیا ہے، تم پر لازم ہے، ضروری ہے اجتماعیت کو برقرار رکھنا۔ وَإِيَّاكُمْ وَالْفُرْقَةَ، اور تم فرقہ بندی سے بچو، آپس کے اختلاف سے بچو، امت کو توڑ سے بچاؤ۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا فَإِنَّمَا يَأْكُلُ الذِّئْبُ مِنَ الْغَنَمِ الْقَاسِيَةِ، ریوڑ سے جو بکری دور ہٹ جاتی ہے، جماعت سے جو بکری نکل جاتی ہے، تو بھیڑیا کا بکری پر حملہ کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ لہذا تم بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو جاؤ گے، فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، سیاسی فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، مذہبی فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، خاندانی فرقوں میں بڑھ جاؤ گے، تو تمہارا بھی وہی حال ہوگا۔ جو جماعت سے جو بکری باہر نکل جاتی ہے، دور سرک جاتی ہے، تو جیسا بھیڑیا آسانی سے اس پر حملہ کر دیتا ہے، اور انسان کا بھیڑیا شیطان ہے، شیطان ایسی جماعتوں پر آسانی سے حملہ کر دیتا ہے۔ غیروں کو موقع مل جاتا ہے ہمیں لوٹنے، ہمیں مارنے، ہمیں کاٹنے کے لیے، انہیں ایک اچھا موقع مل جاتا ہے جب ہم اس طرح سے تتر بتر ہو جاتے ہیں، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ مسلمانوں، میرے نوجوانوں، میرے لیڈر بھائیوں، تم باتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اسلام کے شروع اور سے آخر تک اسلام کے ہر شعبہ میں صرف اور صرف یونٹی کی تعلیم ہے، اجتماعیت کی تعلیم ہے، اتفاق کی تعلیم ہے، پیار و محبت کی تعلیم ہے، بھائی چارہ کی تعلیم ہے۔ ہم دیکھتے نہیں ہیں ان مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم اسی لیے تو دیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں تمہاری اجتماعیت باقی رہے، تمہارے اندر اعتدال پیدا ہو جائے، تمہارے اندر ڈسپلن پیدا ہو جائے، تمہارے اندر زندگی کے قواعد آ جائیں، اور تم آداب زندگی سے تم واقف ہو جاؤ۔ کیسی ہمیں اجتماعیت کی تعلیم دی گئی ہے کہ ایک امام ہوگا، سارے لوگ مصلی ہوں گے، امام کے پیچھے یہ مقتدی اقتدا کریں گے، اقتدیت بہذا الامام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام کا تصور، اسلام کی حقیقت جماعت کے بغیر، اتفاق کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے۔ اسلام ایک اجتماعیت کا کانسیپٹ ہمیں دیتا ہے، ایک اجتماعیت کا نظریہ ہمیں پیش کرتا ہے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا اسلام الا بالجماعہ، اسلام کا وجود، اسلام کا تصور، اسلام کا کمال، اسلام کی تمامیت وہ جماعت سے ظاہر ہوتی ہے، اتفاق کے ذریعے سے ظاہر ہوتی ہے، اتحاد سے ظاہر ہوتی ہے۔ وَلَا جَمَعَ إِلَّا بِالْأَمَارَةِ، اور کوئی جماعت لیڈر کے بغیر، امام کے بغیر، پیشوا کے بغیر، مقتدا کے بغیر، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، کوئی جماعت چل نہیں سکتی ہے، کوئی تنظیم چل نہیں سکتی ہے، کوئی سنگٹھن نہیں چل سکتا ہے۔
کہ اس کا کوئی امیر نہ ہو، اس کا کوئی قائد نہ ہو، اس کا کوئی رہنما نہ ہو۔ لہذا ہمیں اسلام یہ سبق سکھاتا ہے، ہمارے نبی یہ ہمیں سمجھاتے ہیں کہ تم اپنا قائد چنو، اپنا امام چنو،